بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز اینڈ لرنرز، ویلکم ٹو مائی چینل ڈیجیٹل اسکولنگ 1 to 10۔ اس میں آج کل ہم اسپیکنگ پریکٹس میں حروف تہجی سے بننے والے الفاظوں کو جوڑنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے خے سے لے کے صاد تک کے الفاظوں کو جوڑنے کا طریقہ سیکھا تھا، اور ان کے جوڑ میں سے کون کون سے لفظ بن رہے ہیں وہ بھی سیکھے تھے۔ آ جائیے ہم آتے ہیں ضاد سے لے کر کے فے تک کے الفاظوں پر۔ ضاد میں جو 2 طریقے جوڑنے کے بتائے گئے ہیں، پہلے طریقے میں ضاد کے بعد اس کے برابر میں ہی دیکھیے پہلی تصویر میں عین ہے اور یہ ہے۔ ضاد میں ڈائریکٹ عین جوڑا گیا اور اس میں فے جوڑا گیا۔ ضاد عین یہ ضا زبر زا عین یا زیر ای ضعی، فے پورا کمپلیٹ ہے تو یہ فے ساکن بولیں گے، اس کو ساکن کہیں گے، ضعیف۔ اس کے بعد دوسری والی شکل، چھوٹی شکل جو ہمیں دکھائی گئی ہے وہ نیچے جانے والے حرفوں کی ہے، تو اس میں رے جوڑ کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ ضرب بتایا گیا ہے کہ ضرب یعنی کہ جو ملٹی پلائی ہوتا ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے، ضرب کیسے لکھا جاتا ہے۔ اب کا سائن ہمیں دکھایا گیا ہے، ضرب کس طرح کیا جاتا ہے اور ضرب کو لکھ کے بتایا گیا ہے۔ پھر آتے ہیں ہم عین کے اوپر۔ عین کی 2 شکلوں میں پہلی شکل اوپر کی طرف جا رہی ہے، یعنی کہ عین کے بعد اوپر لے جا کر کے اس میں یا جوڑی گئی ہے، یا کے نیچے 2 نقطے لگائے گئے ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یا اپنے دونوں نقطوں سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور یا کے علاوہ کسی الفابیٹ کے اوپر کے نیچے 2 نقطے نہیں ہوتے۔ اچھا، پھر آئی اور پھر نون کاف نک۔ پھر نون کا ایک شوشہ ہے، اوپر ہمیں لگا کے بتایا گیا عین، عین یا زبر عین، نون کاف زبر نک، عین نک یعنی کہ چشمہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دوسری شکل اس کی بالکل حمزہ کی طرح نیچے آئی ہوئی ہے، تو عین واو او ریتے رت۔ حمزہ کبھی بھی اس طرح سے جڑتی نہیں ہے، ہمیشہ حمزہ اوپر رکھی جاتی ہے، تو اس لیے ہم اس کو حمزہ نہیں کہیں گے، حمزہ سے مل رہی ہے لیکن یہ شکل عین کی ہے، یہ ہمیں ذہن میں یاد رکھنا ہے۔ عین واو او ریتے زبر رت، او رت۔ آتے ہیں غین کے اوپر۔ غین کی 2 شکلیں ہیں، نیچے والی موٹی اور چھوٹی ہے، اوپر والی باریک ہے۔ غین میں با ملا کر کے نیچے با نیچے گیا ہے تو غین میں ایک جوائنٹ آیا ہے، اور اس کے بعد اس میں با کو جوڑا گیا ہے، غبا اور را، غبارہ پکچر بھی بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں غلیل کے اوپر۔ غلیل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ غین سے غلیل، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم اس کا لفظ دیکھ رہے ہیں کیسے بنا ہے۔ غین پیش غو، اور غین ہم نے کون سا والا لیا ہے؟ اوپر جانے والا غین لیا ہے، جو کہ اس تصویر میں نیچے ہے۔ ہر جگہ اوپر جانے والے لفظ پہلے تھے، یہاں پر نیچے ہے غین۔ غین لام، غین پہ غو، لام یا زبر لئی، غلئی، اور لام ساکن، غلیل۔ آگے فا کو دیکھتے ہیں۔ فا میں 2 شکلیں ہیں، نیچے والی شکل تھوڑی گول سی ہے، اوپر والی تھوڑی چھوٹی ہے۔ فا میں اوپر والی شکل میں فا میں واؤ ملایا گیا، فوارا، تو اوپر فا ہے نیچے واؤ ہے، اور اس میں جوڑا گیا ہے فا کی دوسری شکل جوڑی گئی ہے، فوارا۔ واؤ پہ تشدید لگا کے ہمیں بتایا گیا کہ واؤ کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے، فے واؤ زبر فو، واؤ علی زبر وا، فوارہ زبر رہ، فوارا شکل میں بھی بتایا گیا۔ ان کو میں اس لیے جلدی جلدی بتا رہی ہوں اور ان کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں کہ جب ہم نے حروف تہجی پڑھے تھے فا اور غین، تو یہ ہم سب پڑھ چکے ہیں اس کو، تو اس میں انشاءاللہ پچھلی ویڈیو میں جا کے آپ ریوائز کر سکتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد جو ہے کہ فا میں ہمیں ٹے جوڑ کے دکھائی گئی ہے، فٹ، پھر ٹے فٹ، اور بے الف با، لام ساکن بال، فٹ بال، فٹ بال بھی، پھر ایف ڈبل او ٹی فٹ، اور بال، یہ فٹ بال یہ بھی بیسکلی انگلش کا ورڈ ہے، لیکن یہاں پر ہمیں اردو میں لکھ کے دکھایا گیا ہے کیونکہ ہم بھی اردو میں اس کو فٹ بال ہی کہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے آج ضاد سے لے کر کے فے تک کی شکلیں سیکھ لی ہیں، انشاءاللہ کل آگے چلیں گے، جب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔